بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتوفیق خدا بتعید محمد و آل محمد آپ کے سامنے ایک حسین واقعہ کہ جس سے عشق علی کی بو آتی ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تاریخ تشیع میں بہت بڑا نام علامہ امینی کہ جنہوں نے الغدیر جیسی بہترین اور مفصل کتاب تحریر فرمائی جس کی 11 جلدیں ہیں۔ علامہ امینی عاشق علی تھے، ہر جگہ پہ علی کے حق کی وکالت کرتے، علی کی خلافت کی وکالت کرتے، علی کی امامت کو، علی کی ولایت کو ثابت کرتے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ علامہ امینی ایک سچے عاشق علی ہیں، تو ایک واقعہ علماء کرام نے نقل فرمایا ہے علامہ امینی کے حوالے سے کہ ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں اسلام کے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے جیت علماء کو بھی مدعو کیا گیا اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بھی بڑے بڑے اہل علم دانشوروں کو اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا، اور کانفرنس کا عنوان تھا غدیر۔ اہل اسلام کے ہر مسلک کا نمائندہ بھی موجود اور تمام ادیان کے دانشور بھی موجود تھے، لیکن علامہ امینی کو دعوت نہیں دی گئی، دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا، انہیں اس کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ علامہ امینی عاشق علی تھے، تو انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ کوئی مجھے بلائے گا تب میں علی کی وکالت کروں گا، تو یہ بغیر دعوت نامے کے، بن بلائے جسے ہم مہمان کہتے ہیں، بغیر دعوت نامے کے اس کانفرنس میں پہنچ گئے۔ جب علامہ امینی اس کانفرنس کے حال میں پہنچے تو وہاں پہ انتظامیہ نے کرسیوں کی ترتیب اس طرح سے لگائی تھی کہ علامہ امینی کے لیے کوئی کرسی بھی باقی نہیں تھی، کوئی کرسی خالی نہیں تھی کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے علامہ امینی اس کانفرنس جو کہ غدیر کے حوالے سے تھی اسے اٹینڈ کر سکتے۔ تو جب علامہ امینی ہال میں داخل ہوئے، بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی میسر نہیں تھی، تو علامہ امینی نے کیا کیا، کیونکہ عاشق علی تھے انہیں کیا غرض کہ کرسی ہے یا نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ کرسی موجود نہیں ہے تو وہ حال میں فرش کے اوپر ہی جا کے بیٹھ گئے۔ جب علامہ امینی فرش کے اوپر بیٹھے تو اب انتظامیہ نے دیکھا کہ علامہ امینی بہت بڑا نام ہے، ان کے لیے کرسی بھی ہم نے مہیا نہیں کی اور وہ نیچے فرش پہ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ شرمندگی کی بات ہے۔ تو انہوں نے پھر جلدی میں کرسی کا ارینج کیا، اور جب وہ کرسی علامہ امینی کے پاس لائے اور کہا کہ آغا آپ فرش چھوڑیے اور کرسی کے اوپر بیٹھ جائیے، تو علامہ امینی نے کہا کہ اب میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، اب میں اسی فرش پہ بیٹھ کے علی کے فضائل سنوں گا، اس کانفرنس کو اٹینڈ کروں گا۔ کہ ابھی کانفرنس جاری ہی تھی یا اچانک ہال کے اندر ایک اجنبی شخص داخل ہوا جس کے ہاتھوں پہ اس کی بیمار بچی تھی۔ اس نے چیخ کے کہا کہ اے اس حال میں موجود لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم سب مسلمان ہو، لہذا میری بیٹی بیمار ہے، اگر تم میں سے جس کا بھی مذہب سچا ہے وہ میری بیٹی کو اپنے رب سے شفا دلوا کے دے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک اجنبی شخص ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے اور بالکل موت کے قریب ہے، اور اس نے کہا کہ تم میں سے جو بھی سچا دین رکھتا ہے وہ میری بیٹی کو اپنے رب سے، اپنے خالق سے شفا دلوا کے دے۔
پورا حال خاموش، یا وہ جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے گویا کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، کسی کی زبان حرکت ہی نہیں کر رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کانفرنس میں موجود لوگوں کے منہ میں زبان ہی باقی نہیں رہی۔ جب سناٹا چھایا تو اب علامہ امینی نے اٹھ کے کہا، اے بندہ خدا، اپنی بیٹی کو میرے قریب لا، میں دعا کروں گا، میرا رب تیری بیٹی کو شفا دے گا۔ اب جتنے بھی کانفرنس کے شرکاء تھے سب حیران ہوئے کہ اتنا بڑا دعویٰ اور بین الاقوامی کانفرنس، اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا آسان نہیں۔ اب سارے حیران کہ شخص نے اپنی بیمار بیٹی کو اٹھایا، علامہ امینی کے پاس لے آیا۔ جب وہ شخص علامہ امینی کے پاس آیا تو علامہ امینی نے کہا کہ ایک گلاس پانی کا لا کر مجھے دے۔ پانی کا گلاس لایا گیا، علامہ امینی نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنی یہ والی انگلی پانی کے اندر پھیری اور پھیر کے کہا کہ اس بچی کو یہ پانی پلاؤ۔ جب بچی نے پانی پیا تو شرکائے کانفرنس نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد اس بچی کی طبیعت سنبھلنے لگی، اس بچی کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ جب بچی کی طبیعت سنبھلنے لگی اور اس کی طبیعت میں بہتری آنے لگی تو لوگ آ گئے علامہ امینی کے پاس، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دین کو سمجھنے والے علامہ امینی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے امینی، پہلے تو ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کیسے، اور پھر تو مجھے یہ بتا کہ یہ تو نے انگلی پانی کے اندر پھیری ہے، اس انگلی میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے بیمار بچی کو پانی پینے کے بعد شفا مل رہی ہے؟ تو یہاں پہ کیونکہ عاشق علی تھا، علی کے حق کا عارف تھا، علامہ امینی نے اپنی اس ہاتھ کی انگلی کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا، دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ کی انگلی، یہ ٹیڑھی ہے، میں نے اس انگلی پہ زور دے کے علی کی ولایت کا دفاع کیا ہے، میں نے اس انگلی پہ زور دے کے علی کے حق میں الغدیر جیسی کتاب لکھی ہے، میں نے اس انگلی پہ زور دے کے علی کے حق کو دنیا میں پہنچانے کے لیے 11 جلد پر مشتمل الغدیر کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے اپنی اسی انگلی کو پانی کے اندر پھیرا اور یہ کہا کہ اے مولا، میں نے تیرے حق کا دفاع کیا ہے، اب میں تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حق کا دفاع کیا ہے، اب تو مذہب حق کا تشیع کا دفاع کر اور اس بچی کو اپنے رب سے شفا لے کے دے۔ تو میں نے اس انگلی کو پانی کے اندر گھمایا اور یہ کہا کہ اے علی، میں نے دنیا کو تیرا حق پہنچایا ہے، دنیا کے سامنے میں نے تیری ولایت کا، تیری امامت کا، تیری خلافت کا اور تیرے حق کا میں نے دفاع کیا ہے، اے علی تجھے واسطہ ہے اپنے حق کا، اس بچی کو شفا دلوا۔ تو بس میں نے بارگاہ امیر المومنین میں یہ عرض کی اور جو کہ اللہ نے امیر المومنین کے صدقے میں میری اس دعا کو قبول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقیقی معنوں میں علی کے حق کا عارف ہو، پھر اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے، اس کے کلام میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے، اور جو علی کے حق کا عارف نہ ہو اس کی زندگی سوائے شرمندگی کے اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دعا ہے کہ خالق اکبر ہمیں علی کے حق کا عارف بنائے اور ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے امام کی امامت ولایت کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلبین ینقلبون